لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين، لا سيما بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. تو ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے اس درس میں، جس میں ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے سے لکھی گئی اب تک حدیثی کتابوں کی جانچ اور بررسی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جان رہے ہیں. تو آئیے آج کے لیکچر کو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مشیخہ کو کیسے آپ نے یوز کیا ہے، کیسے آپ نے مشیخہ سے استفادہ کیا ہے، اس کا ایک نمونہ دیکھ لیتے ہیں. آپ نے فقیہ میں ایک روایت لکھی ہے، وہ روایت یہ ہے: وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل. صفوان بن یحییٰ ابی الحسن علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں فی قول اللہ عز وجل، اللہ کی اس قول کے سلسلے میں. ابی الحسن سے مراد غالباً یہاں پہ 7ویں امام یا 8ویں امام ہوں گے. یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. قرآن کی آیت ہے جس میں جناب شعیب کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں غالباً کہ اے بابا جان آپ اس کو اجرت دے دیجئے، یعنی جناب موسیٰ کو اجرت دے دیجئے. ان خیر من استاجرت، کیونکہ جس کو آپ اجرت دیں گے القوی الامین، وہ قوی اور امین ہے. قال، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، قال لها شعیب، کہ جناب شعیب نے اپنی بیٹیوں سے کہا، یا بنی ھذا قوی قد عرفتہ برفع الصخرہ. اے بیٹا تم یہ موسیٰ قوی ہیں، تم یہ جان گئی کیونکہ انہوں نے پتھر کو اٹھا لیا تھا. الامین من این عرفتہ، لیکن یہ موسیٰ امین بھی ہیں، تم کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ قالت، جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، یا ابتی انی مشیت قدامہ، اے بابا جان ہم موسیٰ کے آگے آگے چل رہے تھے. فقال امشی من خلفی، تو موسیٰ نے کہا کہ آپ لوگ میرے پیچھے چلیے. فإن ضللت فارشدینی، اگر میں راہ سے بھٹکوں تو میری ہدایت کر دیجیے گا. الی الطریق، یعنی کہ صحیح راستے کی طرف میری ہدایت کر دیجیے گا. فإنا قوم لا ننظر فی ادبار النساء، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو عورتوں کے پیچھے حصے پر نہیں دیکھتے ہیں، نگاہ نہیں ڈالتے ہیں. یہ کتاب ہے، یہ حدیث ہے فقیہ جلد 4 صفحہ 19 پر. اب اس کو مشیخہ کے ذریعے سے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کیسے مسند کیا ہے دیکھتے ہیں. مشیخہ میں صفحہ 446 پر آپ نے ایسے لکھا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن لکھتے ہیں، وما کان فیہ عن صفوان ابن یحییٰ، یعنی کہ جو بھی روایت صفوان بن یحییٰ سے ہے، فقط روایتہ عن ابی ان علی ابن ابراہیم بن ہاشم، تو میں نے اس کو روایت کیا اپنے بابا سے، اور میرے بابا نے علی ابن ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور ان کے بابا نے صفوان بن یحییٰ سے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مسند کر دیا. آیت اللہ خوئی علیہ رحمہ اپنے موجم الرجال میں صفوان بن یحییٰ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ صدوق کا جو راستہ ہے صفوان بن یحییٰ کا، وہ شیخ کے راستے کی طرح، یعنی شیخ کلینی کے راستے کی طرح صحیح ہے، یعنی کہ دونوں راستے صحیح ہیں، شیخ صدوق کے بھی اور شیخ کلینی کے بھی. یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی مراسل سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ جو اعداد اور اعمار ہم نے پہلے بھی بیان کیے کہ 1/3 روایتیں فقیہ کی مرسل ہیں، یعنی کہ 6000 میں سے 2000 کے لگ بھگ روایتیں مرسل ہیں، 2055 روایتیں مرسل ہیں. اور مراسل شیخ صدوق ان مراسل کو کہا جاتا ہے کہ جو مشیخہ کے ذریعے سے بھی مسند نہیں ہو سکتی ہیں. مراسل شیخ صدوق ان مراسل کو کہا جاتا ہے کہ یا تو ان کی تمام سند حذف ہے، کہ اکثر فقیہ کے مراسل ایسے ہی ہیں
یا یہ کہ سند میں کا ایک حصہ اور راوی کا نام آغاز سند میں مشیخہ میں نہ آیا ہو۔ مجلسی اول نے لوامع میں لکھا ہے کہ کتاب من لا یحظ الفقیہ کی سند کے آغاز میں 120 راوی سے زیادہ کا نام، جو کہ 300 حدیث تقریباً 300 حدیث میں یہ 120 نام سے زیادہ نام استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ وہ نام ہے کہ جن کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے مشیخہ میں ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اب مرسل ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حکم مراسل شیخ صدوق کا، جو کہ فقیہ میں مراسل ہیں، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہاں پہ 3 نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ فقیہ کی مرسلہ روایت کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں مطلقاً، یعنی کہ ساری کی ساری روایتیں ان کے نزدیک حجت ہیں۔ دوسرا نظریہ ہے کہ کچھ لوگ مراسل کو، یعنی کہ پہلی اور دوسری جلد کی روایتوں کو وہ کیا کرتے ہیں، حجت اصلاً حجت نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ ایک بھی روایت کو معتبر نہیں مانتے ہیں اور حجت نہیں مانتے ہیں۔ لیکن تیسرا قول ہے تفصیل کا۔ اب یہاں پہ تفصیل کیا ہے، ہم ایک ایک نظریات کو پہلے جانچ لیں۔ حجیت مطلقہ مراسل فقیہ، پہلا نظریہ ان کا تھا جو کہتے تھے کہ فقیہ کی تمام مرسلہ روایتیں حجیت ہیں، یعنی معتبر ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے، کتاب کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے کہ وَلَمْ أَقْصُدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ، کہ میں نے اصلاً یہ قصد ہی نہیں کیا کہ ہر وہ روایت کہ جس کو خود میں نے روایت کیا ہو اس کو ذکر کر دوں، بل قصدت الی ارادہ ما افتی بہی و احکم بصحتی، بلکہ میں نے صرف اور صرف اسی روایت کو ذکر کیا ہے کہ جس روایت کے ذریعے سے میں فتویٰ دیتا ہوں اور جس کی صحت کا میں نے حکم لگایا ہے، اور جس روایت کا میں معتقد ہوں کہ وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں حجت ہے۔ یہ دلیل ہے ان کی، اور کہتے ہیں کہ ساری روایتیں حجت ہیں۔ یہی بات شیخ صدوق کی دلالت کرتی ہے کہ تمام روایت کتاب حجت ہیں، چاہے وہ مرسل ہوں چاہے مسند ہوں۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ شیخ صدوق کے مراسل کا اعتبار فقیہ میں ابن ابی عمیر کی مراسل کی طرح ہے کہ جس طرح سے ابن ابی عمیر کی مراسل حجت رکھتی ہیں، ویسے یہ بھی حجت و معتبر ہیں۔ علامہ صدر تاسیس الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق کی اس کتاب میں مراسل ان کے مسانید کی طرح ہیں صحت اور اعتبار میں۔ تو یہ پہلا نظریہ تھا جو تھا کہ حجت مطلقاً حجت ہے، مرسل ہو کوئی بھی مرسل ہو۔ دوسرا نظریہ تھا کہ نہیں، مراسل شیخ صدوق حجت نہیں ہے، یعنی پہلی اور دوسری جلد کی مراسل حجت نہیں ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ آیت اللہ خوئی کا اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ گرچہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہے صحیح ہیں، میرے نظر کے مطابق صحیح ہیں، اور جس کو میں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجت مانا ہے اس کو ذکر کیا ہے، ہر روایت کو جس کو میں نے روایت کیا تھا اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ جس کا فتویٰ دیا تھا اسی کو ذکر کیا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اس بات کے اوپر مرحوم خوئی کی سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے شخصی اجتہاد ہے، کہ شیخ صدوق کا یہ کہنا کہ ہماری ساری روایتیں صحیح ہیں اور وہ حجت رکھتی ہیں، یہ اخبار عن رأیہ، یہ خود ان کی خبر ہے، کسی معصوم نے تو نہیں کہا نا آ کر کے کہ شیخ صدوق نے جو کچھ کہا ہے وہ ساری کی ساری معتبر ہیں۔ وَنَظَرِهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ حُجَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، اور یہ خود شیخ صدوق کے لیے تو حجت ہے لیکن ان کے غیر کے لیے حجت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ معصوم کا قول نہیں ہے۔ مقدمہ معجم رجال صفحہ 94۔ اس بنا پر ہم جو ہے یہ گواہی نہیں دے سکتے ہیں کہ تمام کی تمام روایتیں جو کافی فقیہ کی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، مرسل معتبر ہیں۔
یہاں تک کہ مراسل کو بھی ہم معتبر مان لیں، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا قول تھا تفصیل کا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ فلاں امام نے فرمایا، مثال کے طور پر قال الصادق، قال رسول اللہ، قال علی، یہ روایات اس طرح کی روایتیں جو ہے معتبر ہیں، مرسل ہیں لیکن معتبر ہیں، کیونکہ خود یہاں پہ شیخ صدوق کو اطمینان تھا اس کی صحت کا، تبھی آپ نے جو ہے یقین اور جذب کے ساتھ کہا ہے کہ فلاں نے فرمایا، فلاں معصوم نے فرمایا۔ لیکن اگر شیخ صدوق نے اگر اپنی کتاب میں کہیں یقین کے ساتھ کوئی روایت ذکر نہ کی ہو، مثال کے طور پر رویہ عن الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی، کس نے روایت کی نہیں پتہ ہے، یقین نہیں ہے، وفی روایت، ایک روایت میں، یہ روایت کس معصوم سے آئی یقین نہیں ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو، تو جہاں پہ غیر یقین کی حالت میں ہوں وہاں پہ وہ روایتیں ان کو ہم جو ہے صحت کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ روایت بھی صحیح ہے۔ آیت اللہ سبحانی کی نظر یہ ہے کہ یہ جو تفصیل والا نظریہ ہے یہ زیادہ مناسب ہے۔ آپ کا نظریہ اصول الحدیث و احکام ہی صفحہ 111 پہ موجود ہے۔ فقیہ سے ایک حدیث، فقیہ جلد 2 صفحہ 108، حدیث 1858، وقال امیر المؤمنین علیہ السلام علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، شہر رمضان میں، ماہ رمضان میں تم پر واجب ہے کہ تم کثرت سے استغفار اور دعا کرو۔ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفِعُ عَنْكُمُ الْبَلَاءَ، دعا تم سے بلاؤں کو دور کر دے گی۔ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَتُمْحِي بِهِ ذُنُوبَكُمْ، لیکن استغفار سے تمہارے گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ کافی جلد 4 صفحہ 88، حدیث 7۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ہے کتاب کافی سے، احمد بن محمد عن علی بن حسین عن محمد بن عبید عن عبید بن ہارون قال حدثنا ابو یزید عن حسین عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال امیر المومنین علیہ السلام، یہ تھی سند۔ ابھی دیکھیے اب یہاں پہ جو روایت آ رہی ہے علیکم فی شہر رمضان، یہ سیم وہی اوپر والی حدیث ہے جو شیخ صدوق نے اپنی فقہ میں ذکر کی تھی روایت، وہ پوری کی پوری روایت یہاں پہ کافی میں موجود ہے۔ اس وجہ سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سند کو حذف کر دیا، کیونکہ اس کا ذکر کافی میں تھا اور کافی کی طرف ہم مراجعہ کر سکتے ہیں۔ شیخ صدوق کی اکثر جو مرسل روایات ہیں ان کو اگر ہم دوسری روائی کتب کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کافی ہیں، یا خود شیخ صدوق کے دوسرے آثار کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا اسناد وہ مسند ہو جاتی ہیں، ان کا ارسال ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے حدیث میں دیکھا کہ کس طریقے سے کافی میں بھی وہی روایت تھی اور صدوق کی فقہ میں بھی وہی روایت تھی۔ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے مرسل روایات کو ذکر کیا ہے اور ان کی سند کو ذکر نہیں کیا ہے، یا ان کو فتویٰ کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ جن کی سند کو میں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ اکثر ان کی سند شیخ صدوق کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور کچھ سندیں مرحوم کلینی کی کتاب میں پائی جاتی ہیں جس کو میں نے ڈھونڈا ہے۔ لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی سند کو ڈھونڈ نہ نکالا ہو، وہ ایسی روایتوں کی جو ہے تعداد 10 بھی نہیں پہنچے گی، چونکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا جو ہے مقصد صرف اور صرف جمع آوری تھی، اس لیے آپ نے سند کو ذکر نہیں کیا ہے۔
اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ مرسل روایات کو جو ہے معتمد نہیں، اعتماد مرسل روایت کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا. آپ کو ایسا زمانہ نہیں پتہ تھا. اور اکثر علماء سلف نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے قول کو نص سے حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مانتے ہیں، کیونکہ شیخ صدوق ارباب نص میں سے ہیں اور ارباب اجتہاد میں سے ہیں. اور اجتہاد غیر نص میں اجتہاد کو جائز نہیں مانتے ہیں. ارباب نص میں سے ہیں، یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہیں ارباب نص میں سے ہیں، یعنی کہ غیر نص میں اجتہاد کو جائز نہیں مانتے تھے. تبھی آپ نے جو ہے ہمیشہ احادیث کو ہی ذکر کیا ہے، اپنی بات اور دوسروں کی بات کہیں بھی آپ نے نہیں کی ہے. اس وجہ سے علماء سلف نے شیخ صدوق کے قول کو نص سے ائمہ معصومین علیہ السلام مانا ہے. لوامع صاحب قرآنی جلد 1 صفحہ 190. مرحوم مجلسی اول نے اپنی دوسری شرح میں اس طرح سے لکھا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی مرسلات جو ہیں ان میں جب ہم تتبع کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر کی سند کافی میں پائی جاتی ہے. اور روضۃ المتقین جلد 1 صفحہ 32. اب یہاں پہ کچھ سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حجیت مراسل کتاب فقہ کے سلسلے میں مختلف نظریات کو لکھیے، اور ان نظریات کے وہ نظریات کس کے ہیں اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیجیے. دوسرا سوال ہے مراسل شیخ صدوق سے مراد کیا ہے. تیسرا سوال ہے مشیخہ کے سلسلے میں آپ کیا جانتے ہیں. چوتھا سوال یہ ہے شیخ صدوق کی فقہی شاذ آراء میں سے بعض کا ذکر کیجیے، یعنی کہ شاذ نظریات جو شیخ صدوق کے ہیں ان کا ذکر کیجیے. ہر کتاب کی بررسی میں، جیسا کہ ہم نے کافی میں بھی کیا تھا، کہ چاہیے کہ ہمیں 3 پہلو سے اس کتاب کی بررسی کریں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کتاب کس حد تک اپنے مؤلف سے منسوب ہونے میں صحت رکھتی ہے. یعنی کہ پہلے مرحلے پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے ثابت ہو کہ فقیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ہی لکھی، یہ ثابت ہو. آسان لفظوں میں ایسے کہہ دوں. دوسرے مرحلے میں جب ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ہی لکھی تھی، تو اب ہم یہ سوال کریں گے کہ جو کتاب میرے پاس موجود ہے، یعنی آج کل کے زمانے میں موجود ہے، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جو شیخ صدوق نے اس زمانے میں لکھی تھی. جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جائیں گی تو ہم تیسرے مرحلے میں ثابت کریں گے کہ روایتیں جو اس کتاب میں موجود ہیں وہ کتنی معتبر ہیں. یہ کام ہم نے کافی میں بھی کیا تھا. اب یہاں پہ سب سے پہلے آج شاید کہ اسی کو ہم دیکھ پائیں، اور باقی دو سوال کو ہم آنے والے جلسے میں دیکھیں گے. سب سے پہلے سوال کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے صحت انتساب کے سلسلے میں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب فہرست لکھنے والوں کو اور علماء شیعہ کو دیکھتے ہیں تو پرانے زمانے سے اب تک شیخ صدوق اور ان کی کتاب فقہ کا نام جا بجا ملتا ہے. مثال کے طور پر شیخ توسی علیہ رحمہ جو کہ 460 ہجری میں وفات آپ نے پائی تھی، آپ نے اپنی کتاب فہرست میں شیخ صدوق علیہ رحمہ جو آپ کے استاد تھے ان کے نام کے نیچے لکھا ہے لہو نحو من 300 مصنف، کہ شیخ صدوق کے 300 تصنیفات ہیں. و فہرست و کتب ہی معروف اور آپ کی کتاب کی فہرست معروف ہے، یعنی کہ جو آپ نے کتابیں لکھی تھیں وہ ساری معروف تھیں. وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَحْضُرُنِي فِي الْوَقْتِ مِنْ أَسْمَاءِ كُتُبِهِ، اور میں ذکر کر رہا ہوں ان کتابوں کے ناموں کو کہ جو ہمارے پاس ابھی اس وقت میں موجود ہیں. منہا، ان میں سے ایک کتاب کا آپ نے نام ذکر کیا، کتاب من لا يحضره الفقیہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی. یہ کتاب جو منسوب ہے شیخ صدوق سے وہ صحیح منسوب ہے. دوسری دلیل سید ابن طاؤس
کہ جو متقدم اور متأخر کا معیار ہے علم حدیث میں، اپنی کتاب اقبال الاعمال میں لکھتے ہیں رواینا ذالک بے اسنادنا الی شیخ ابی جعفر محمد بن بابہ رحمہ اللہ بے اسنادہ من کتاب من لا یحصل الفقیہ وقد ضمن فی خطبۃ کتابہ صحۃ ما یرویہ، کہ میں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے استناد کرتے ہوئے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف، جو کہ انہوں نے اس کے روایت کو من لا یحصل الفقیہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی ضمانت لی ہے، اس کی صحت کی ضمانت لی ہے، کہ میں نے صرف انہی چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جو صحیح تھیں اور جو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے اصول منقول تھے انہی کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحت انتصاب پایا جا رہا ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کتابیں آج کے دور میں موجود ہیں یہ وہی کتابیں فقیہ ہے جو شیخ صدوق نے لکھی تھی یا نہیں، اور اگر وہی ہے تو دلیل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔